بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ کرسٹل ہیئر آئل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے فیس بک پیج پہ جا کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو ادب کی تاریخ میں شاعر اور شاعرات کا تناسب۔ اردو ادب کی تاریخ میں شاعر اور شاعرات کا تناسب، اور اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنے کے لیے جو معزز اپنی دو ادبی شخصیات کو مدعو کیا ہے، پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ ہماری آج کی جو پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، خصوصی طور پر ادبی دنیا میں شرکت کرنے کے لیے لاہور سے تشریف لائی ہیں۔ آپ پچھلی 2 دہائیوں سے باقاعدہ شاعری کر رہی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے مشہور ترین پروگرام بزم طلبہ میں اپنی ادبی صداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزم طلبہ ایک ایسا پروگرام تھا جہاں پر ادبی شوق رکھنے والوں کی بڑی اصلاح ہوتی تھی، بڑی تربیت ہوتی تھی، ایک بہت بڑی تربیت گاہ تھا، اور جو بھی وہاں سے تربیت حاصل کر کے نکلا اس نے ادب کی دنیا میں اپنا کچھ نہ کچھ مقام ضرور بنایا۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کہاں گمان میں تھا، کہاں گمان میں تھا ادبی حلقوں میں بے تحاشا پذیرائی حاصل کر چکا ہے، کاروان ادب کی مستقل رکن ہے، ترنم کے ساتھ شاعری پڑھنے میں ملکہ حاصل ہے۔ فرماتی ہیں بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی، پا بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا، پا بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی ہردل عزیز محترمہ ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ۔ محترمہ ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خصوصاً آپ لاہور سے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں، اور 20 تاریخ کو 19 جنوری کو آپ کی کتاب کی رونمائی بھی ہے کراچی آرٹس کونسل آف کراچی میں، تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی دوسری مہمان بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، علمی اور ادبی حلقوں کی انتہائی قداور شخصیت، اپنی ذات میں ایک انجمن، انتہائی خلیق، ملنسار، ادب نواز، عصر حاضر میں کی خواتین شاعرات میں اپنی متاثر کن آواز اور طرز سخن کے باعث ایک ممتاز ادبی مقام رکھتی ہیں۔ ربط باہم کے نام سے پہلا شعری مجموعہ جلد ہی ادب والوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ فرماتی ہیں جب سے ترک کلام تم سے کیا، جب سے ترک کلام تم سے کیا، تم سے ہی ہم کلام رہتی ہوں، تم سے ہی ہم کلام رہتی ہوں۔ کیا خوب فرمایا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی قابل احترام، خوبصورت ادبی شخصیت محترمہ سامیہ ناز صاحبہ۔ محترمہ ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو ادب کی تاریخ میں شاعر اور شاعرات کا تناسب، تو اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، موجودہ حالات کے تناظر میں میں نے کچھ انتخاب کیا ہے۔ بڑی فیض احمد صاحب کا بڑا جرأت مندانہ کلام ہے، میں نے اس میں سے کچھ اشعار جو ہیں وہ ماخذ بھی کیے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہیں تو وہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ اشعار ہیں جو موجودہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ملک گزر رہا ہے، جن حالات کا ہم شکار ہیں، اس کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو آپ کی اجازت سے وہ میں عرض کروں، پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرماتے ہیں جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان خلق تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان خلق تک جا پہنچے، جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹگوں پر بکتا ہو، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لو انسان
جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہیں، جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر سے، اس دیس کے ہر ایک لیڈر سے سوال اٹھانا واجب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک جس فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے اور جو بالکل ہی تباہی کے دہانے پر ہے اور حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، ہماری دعا ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ادارے سب مل کر ملک کے بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ملک کے بارے میں سوچیں۔ ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، سیاستدان بھی ہوں گے، آپ وزیر بھی ہوں گے، آپ عہدیدار بھی ہوں گے، بیوروکریٹس بھی ہوں گے، ہم ڈاکٹر بھی ہوں گے، شاعر بھی ہوں گے، ادب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ملک ہی نہ رہا تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ سب سے پہلے پاکستان۔ آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اردو ادب کی تاریخ میں شاعر اور شاعرات کا تناسب۔ محترمہ آپ بتائیے کہ یہ تناسب کیا ہے؟ میرا جو اپنا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کے دور حاضر تک اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں شاعرات کی تعداد جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ شعر کہنے کی اجازت، شعر کہنے کی اجازت نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اگر کوئی نام بدل کے لکھا کرتے تھے، قلمی نام اور ہوتا تھا کوئی، جی، اور اس طرح سے کوئی چاہے کہانی لکھنی ہے، چاہے نظم یا غزل کچھ بھی لکھنا ہے، وہ ایک فرضی نام، قلمی نام رکھ کے تو پھر لکھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ میں ہوں۔ تو اس طرح سے پابندی تھی۔ تو اس میں اب کیا وہ ان کا فن پنپے گا اور کیا ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس کچھ لوگ ہیں، کچھ نام ہیں جو سامنے آئے اور وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، لیکن جو سامنے آئے وہ مشہور بھی بہت ہوئے، جی ظاہر ہے، بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، ٹیلنٹ تو ہے خواتین میں، اگر جو سامنے آئی تو وہ کہاں تک بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اگر ہم خواتین کے بھی نام لینے بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے تو وہ ناکافی ہوگا۔ محترمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہم اپنی جب لب کھولنے پہ ہی پابندی ہے عام طور پہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، تو وہاں خواتین کو تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو تو رائے، اگر کوئی خاتون یہ کہیں کہ میں صاحب رائے ہوں تو یہ بات بھی تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ خواتین کو تو اس خانے پہ رکھا ہی نہیں جاتا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ جذبات کی عکاسی کرتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو خواتین زیادہ جذباتی نہیں ہوتی؟ بہت زیادہ جذباتی ہوتی، تو پھر شاعری کیوں کم کرتی ہیں؟ نہیں، وہ کم نہیں کرتی، وہ سامنے نہیں آتی، بالکل صحیح، سامنے نہیں آتی، وہ کرتی شاعری، بہت اچھی شاعری بھی کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے زیادہ تر لڑکیاں میٹرک تک وہ کچھ نظمیں اور غزلیں کہہ رہی ہیں، بالکل ایک ڈائری چاہے بنا وہ بے لیتی ہیں، وزن ہوں، ان کو یہ نہیں پتا رموز کا ہوتا، پتہ ہو، اسرار وہ جو ہوتے ہیں نا عروض کا وہ نہیں پتا، لیکن وہ اپنے خیالات کا اظہار بالکل کر رہی ہوتی ہے اس وقت، ڈائری کی شکل میں ان کو کہیں نہ کہیں لیکن وہ ڈائری چھپا کے رکھنا پڑتی ہے، بالکل صحیح، کوئی دیکھ لے تو وہ پھر ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت قابل اعتراض چیزیں سمجھی جاتی ہیں ہمارے یہاں۔ یہ کیوں ہے؟ ہم مطلب ادب کو قابل اعتراض، خواتین کے ادب کو، اگر خواتین ادب کی طرف آئیں یا شاعری کریں یا اپنی جذبات کا کچھ بھی اظہار کرنے سے روکا جاتا ہے، یا اپنے جذبات کا اظہار لفظوں کی شکل میں کرنا چاہیں تو کیوں ان کو روکا جاتا ہے؟ وہ صرف لکھنے سے نہیں، پڑھنے سے بھی روکا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں رسائل آتے تھے تو فلمی رسالہ تو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، نہیں اس کو کیوں یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، مطلب اتنی پابندی ہے، اور اس میں آپ کیا اپنا اظہار کریں گے اور کیا لکھیں گے۔ اچھا، ہاں اگر بہت ہی منہ زور کوئی جذبات یا شاعری یا اظہار ہو جائے تو پھر وہ آپ لکھ دیتے ہیں، لیکن چھپا کے رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے سامنے آ کے اپنا پیش کیا ہے۔ سامیہ، میں یہی سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ کس طرح ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ
کر کے جو ہے وہ آگے بڑھی اور یہاں تک پہنچی؟ دیکھیں میں ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ ابھی بھی کر رہی ہوں. جی ابھی بھی کر رہی ہوں. اور مجھے لگتا شاید ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کا بالکل مجموعہ کلام منظر عام پہ نہ آنے کی بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ جو لگاؤ ہوتا ہے وہ تو بہت اوائل جیسے انہوں نے کہا کہ جوانی کے دور میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے ہی خاندان والوں سے, ان کے معاشرتی رویوں اور مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے, ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چھپانی پڑتی ہیں اپنے شوق, اپنی دلچسپیاں. اور شاعری بذات خود ایک انکہی کو کہیں کا نام دینے کا, کیا کہنا, کیا بات ہے. تو جو انکہی ہے کیا بات, اسے اگر ہم منظر عام پہ لے آتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں کی عزت پہ, ناموس پہ کہیں نہ کہیں حرف آتا ہے. یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. کیا کہنا. ڈاکٹر صاحبہ بڑا درد ہے آپ کی شاعری میں. میں تھوڑا سا کچھ پڑھ رہا تھا آپ کا کلام, تو بڑا درد ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ کیا, ہم اپنے ارد گرد دیکھیں ہر چیز میں ایک دکھ کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے. تو ہر شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے, تو وہ ہر چیز کو بہت ہی گہرے اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں. تو کوئی دکھ کی بات ہو, کوئی حادثہ ہو, کوئی کرائسس جیسے ہمارے ہیں, تو وہ ہر چیز شاعر پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر وہ خاتون ہو تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ. پھر ہر طرح کے مسائل جو ہیں وہ ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, تو ان کے اثرات جو ہیں وہ آپ پہ مرتب ہوتے ہیں, اور شاعری میں پھر دکھ کا ایلیمنٹ تو آتا ہی آتا ہے. اور یہ جو شعر میں نے ابھی اپنے انٹرویو میں پڑھا, بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی, بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا, اور آپ کی کتاب کا عنوان بھی کہاں گمان میں تھا. تو میں چاہوں گا کہ اگر یہ غزل اگر ہے تو نظر جی پیش کرتی ہوں. بتاؤ. بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں. واہ, بہت خوب. بہت خوب. جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا. جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا. جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا. تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا. واہ واہ واہ, تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا. واہ, کیا کہنا. جو مڑ کے دیکھا وہ منظر کہاں گمان میں تھا. تمہارے ہاتھ میں خنجر کہاں گمان میں تھا. بس ایک لمحے کو میں نے نظر ہٹائی تھی. بس ایک لمحے کو میں نے نظر ہٹائی تھی. بس ایک لمحے کو میں نے نظر ہٹائی تھی. پھر اس کے بعد کا منظر کہاں گمان میں تھا. پھر اس کے بعد کا منظر کہاں گمان میں تھا. اور چمن چمن جسے ڈھونڈا فلک فلک جھانکا. چمن چمن جسے ڈھونڈا فلک فلک جھانکا. ملے گا میرے ہی اندر کہاں گمان. ملے گا میرے ہی اندر کہاں گمان میں تھا. بہت شکریہ. صفے غنیم ہی پیش نظر رہی لیکن صفے غنیم ہی پیش نظر رہی لیکن یہ خیر خواہوں کا لشکر کہاں گمان میں تھا. یہ خیر خواہوں کا لشکر کہاں گمان میں تھا. اور حاصل غزل شعر کے بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی. بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی. بڑے ہی شوق سے مانگی دعائیں بیٹی کی. پر بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا. پر بیٹیوں کا مقدر کہاں گمان میں تھا. بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جس گھر میں ہوں وہاں برکت, رحمت, ہر چیز, ایک خوشحالی اور خوشی. آپ اسی شعر کے تناظر میں بتاتا چلوں, الحمدللہ میری 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور بہت زیادہ رونق, رحمت, برکت. یہ آج میں جس مقام پر بھی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت جو ہے تو وہ مجھے عطا کیا. بڑی مقدر والی ہوتی ہیں, بڑی نصیبوں والی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب جو ہے اور ان کے مقدر جو ہے تو وہ اچھے کرے. آمین ثم آمین. یہ جو جرأت مندانہ شاعری ہے آپ کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بغاوت. ایک احتجاج معاشرے کے منفی رویوں کے خلاف. اچھا, معاشرے کے کیونکہ اگر ہم اس چیز کو اگر مذہبی نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں
تو ایک طرح سے وہ نا جہاد بالقلم، جہاد بالسیف اور بالکل. جہاد باللسان. تو بالکل. کم از کم ہم جہاد باللسان اور اگر قلم ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کم از کم برائیوں کی طرف انگلی تو اٹھائیں، اتنی ہمت تو کریں کہ انگشت نمائی کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بالکل. تو اس کے بعد جب ہم نشاندہی کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں رویے جنم لینے لگتے ہیں، نمو پانے لگتے ہیں. اس چیز کو کم از کم برا سمجھا جاتا ہے. پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ ہم اس کو ریکٹیفائی، اس کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں اپنے معاشرتی رویوں سے. تو ایک چھوٹا سا جو سمجھ لیں کہ ایک جہاد کی ایک قسم ہے کہ احتجاج کیا جائے. کچھ کہا ہو تو سنائیے. جی میری ایک جرأت مندانہ کلام. جی جرأت مندانہ کلام، یہ میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے عورت. ٹھیک ہے. تو ویسے تو ہم بڑے بات کرتے ہیں کہ عورت جو ہے بیٹی ہے، وہ اس میں یہ بات ہے وہ بات ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو عورت کوئی بننا نہیں چاہتا. خود عورتیں بھی معاشرتی رویوں کو دیکھ کے اور ان پابندیوں کو دیکھ کر جو کہ ابھی تک دل اور ذہن جن میں جکڑے ہوئے ہیں، تو وہ سوچتی ہیں میں عورت نہ ہوتی. تو میری بھی کچھ ایسے خیالات پر مبنی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے. ایک بریک کے لیے کہا جی جا رہا بالکل. ہے اور اس کے بعد ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، حنیف سعید کی ادب دنیا میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سعید کی ادب دنیا میں. جی وقفے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ کچھ ایک جرأت مندانہ کلام جو ہے وہ سنانا چاہ رہی تھیں اور اس میں عورت کی کچھ نمائندگی اور اس کی اندر کی جو آواز ہے، بالکل میرے دل کی آواز ہے. اور ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ شاعرات کا تناسب کم کیوں ہے. بالکل. عنوان ہے عورت. مجھے عورت نہیں ہونا، مجھے عورت نہیں ہونا اگرچہ میں کہ عورت ہوں. مروت اور کرم مجھ میں، محبت کا ہے نم مجھ میں. واہ. وفا کا نام جپتی ہوں، واہ. جفا سے صاف بچتی ہوں. کیا کہنے. میں پردہ پوش اپنوں کی، واہ. امینہ کتنے رازوں کی. کیا کہنے. محبت کی قدر مجھ سے ہے، آدم باز ثمر مجھ سے. کیا کہنے. مجھے سب نے سراہا ہے، کس و ناکس نے چاہا ہے. واہ. میرا منشا نہیں دولت، میرا مدعا نہیں راحت، ازل سے آج تک ہر دم یہی ہے بس میرا ایک غم. کبھی کھل کے نہ جی پائی، کبھی کھل کے نہ جی پائی. ہمیشہ ڈر میں رہتی ہوں کہ جانے کب کوئی اٹھ کے کوئی الزام نہ دے دے. کیا کہنے. کوئی کمزوری ہاتھ آئے، کوئی انگلی نہ اٹھ جائے. کیا کہنے. میری نیکی، میری ہستی، میرا گھر بار گرستی ہمیشہ زد پہ رہتے ہیں. واہ واہ. میری نیکی، میری ہستی، میرا گھر بار گرستی ہمیشہ زد پہ رہتے ہیں، سزا کی حد پہ رہتے ہیں. کیا کہنے. سزا کی حد پہ رہتے ہیں. کہ نیکی کی سند مجھ کو، کہ نیکی کی سند مجھ کو صدا درکار رہتی ہے. کہ عورت کی خطا مطلب وہ بد کردار ہوتی ہے. کیا کہنے. کہ عورت کی خطا مطلب وہ بد کردار ہوتی ہے. اس کی خطا کو خطا نہیں سمجھا جاتا، اس کے کردار پہ باقاعدہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے. تو یہ ہمارے معاشرے کا منفی رویہ نہیں؟ ہمارے معاشرے کا منفی رویہ ان اثرات کا موجب ہے جن میں ہم رہتے رہے صدیوں. یعنی بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس میں ہندو عورت جو تھی اس کے اوپر بے تحاشا ایسی پابندیاں تھیں جو کہ غیر فطری تھی. یعنی اس کی وفا، اس کی محبت ایک شخص کے ساتھ منسوب کر دی گئی بچپن میں، اور اس کے بعد آدم مرگ اس کو رہنا ہے ایک داسی کے تصور کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک غلامانہ جو تصور تھا ان کے نزدیک، بالکل وہ اس کے تحت. تو یہ تصور اسلام کا تو بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. بلکہ ان کے ہاں تو شاید دوسری شادی جو ہے بالکل اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. بالکل ساتھ جل کے مر جاتی تھی، ستی ہو جاتی تھی. جی بالکل. تو اسلام کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں تو خواتین جو ہے صحابیات ہیں وہ پہنچ گئی محفل میں
اور ایسے ایسے نازک مسائل پہ وہ پوچھ رہی ہیں, سوال کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, تو یہ کون سا آج کے معاشرے میں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان مسائل پر بات کرنے کی, لب کشائی کرنے کی, جو کہ اس مدینہ کے دور اولی میں ان لوگوں کو اتنی ہمت اور حوصلہ کیوں تھا, اسلام نے عطا کیا تھا. تو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل مختلف ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ بس یہ شوق تو تھا نا, شوق تھا, لیکن میں پابندیوں کو توڑنے والی بنی پہلی خاندان میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے اپنے جو بھی شوق تھے وہ سب پورے کیے. شروع میں بہت ہوا کہ نہیں ہم نے وہاں نہیں جانا. میں کالج میں تھی, فریئر روڈ ویمنس کالج میں پڑھی. وہاں پہ میری ٹیچر تھی منیبہ شیخ صاحبہ. تو وہ ظاہر ہے کہ ہمیں وہ نعت خوانی بھی سکھاتی تھیں اور گانے کے حوالے سے بھی. ہم نے ایک وہاں پہ میوزک ٹیچر تھے, انہوں نے منگوائے اور ہمیں باقاعدہ تربیت دینا شروع کی. پھر ریڈیو مجھے سب سے پہلے وہ لے کے گئی. بالکل. وہ ایک پروگرام کرتی تھی نئی آواز, اور اس کی وہ ہوسٹ تھی, کمپیئر وہ تھی, تو پھر وہ مجھے وہاں لے کے گئی. جی نہیں, اس سے پہلے ایک نئی آواز پروگرام تھا. تو مطلب وہ کوشش کرتی تھی کہ یہ سامنے آئے, لیکن گھر والے پیچھے کھینچ رہے ہیں, نہیں ہم نے مانی. وہ کہہ رہی ہیں وہ کل پاکستان کا ایک وہ تھا میوزک کمپٹیشن, تو اسلام آباد چلے میرے ساتھ. یہ اجازت نہیں ملی, کبھی بھی کسی چیز کی اجازت نہیں ملی کہ ہم یہ کر لیں. تو بس جو کچھ کیا میں نے زور لگا کے لگی رہی, میں بھی بالکل جب تک کہ پابندیاں اٹھ لیں گئی میں اپنی کوشش جاری رکھتے رہی. بہت آزادانہ. جی جی, اللہ کا شکر ہے. اب آ کے تو اب تو یہ مطلب عورت میں اگر جذبہ ہو تو وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ اپنے آپ کو منوا ہی لیتی ہے. جی, لیکن بس میں اس بات سے نہیں ڈری کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں کچھ بھی کہیں, ان کی مرضی. لیکن میں نے جو کرنا تھا میں نے وہ کیا, جو میرا دل چاہتا تھا کیا. لیکن شروع میں ظاہر ہے جو پیرنٹس کی طرف سے پابندیاں تھیں وہ بھی صحیح, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کھلنے لگا ماحول. تو پھر وہ اب آ کے سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میرے والد صاحب بہت خوش ہوتے تھے, والدہ ساتھ دیتی تھیں, بہن بھائی سب. اب سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ میں نے اس بات کو اپنی زندگی سے نکال دیا کہ لوگ کیا کہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو بالکل آپ اگر اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں اپنے حساب سے, اپنے شوق سے, اپنے شعور کے حساب سے, تو اس جملے کو, اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے. یقین مانیے آپ کچھ بھی کریں, اچھا کریں یا برا کریں, لوگ تو کہیں گے. لوگوں کا کام ہے کہنا, لوگ کہتے ہی رہیں گے. اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے, لیکن ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں سامیہ آپ کی طرف آؤں گا اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے. مطلب اگر یہی سب سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہی ہماری جو خواتین ہیں, جو لکھنے والی ہیں, جو لڑکیاں لکھ رہی ہیں, کہیں اپنی ان کی آواز دبی ہوئی ہے, وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پا رہی ہیں, یہی سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو آپ بتائیے کہ ان کو کیسے آگے آنا چاہیے. اور اب تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو اپنے اس خیالات کا اظہار کرنا, اس کو منظر عام پر لانا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ جو ہے تو وہ آسان ہو چکا ہے. تو آپ کچھ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا بہت, جس طرح کے کسی بھی چیز کے استعمال آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو بالکل جیسے بچوں کو ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ بھئی چھری جو ہے یا آگ ہے, اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں, بہت سارے فوائد ہیں, لیکن اس کو غلط استعمال کیا جائے. بالکل ٹھیک اسی طرح سوشل میڈیا کو بھی یہ حاصل ہے کہ ہم اس کو بہت پازیٹیولی, بڑے مثبت انداز میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور بہت ہی تعمیری مقاصد کو تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ساری نوجوان بچیوں کو, بچوں کو, جو بھی ان کا ہنر ہے, اور اس کو وہ یہ صرف اور صرف کچھ اخلاقی قیود کو مد نظر ضرور رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک عام چلن ہے کہ اب ٹک ٹاک پہ آپ کی جو مرضی آپ نے بنایا اور وہ صرف اور صرف اٹینشن لینے کے لیے اور ویوز لینے کے لیے نہ کریں. ادب کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے, اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے, جو ہماری اقدار ہیں, جو ہماری خوبصورت اقدار ہیں, ان کو بہت ویلیو کرتے ہوئے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور آئیں. اچھا سامیہ,
ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کافی مصروف بھی رہتی ہوں گی، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوں گی، پھر اس کے ساتھ شاعری، پھر ادبی تقریبات میں شرکت، پھر مشاعرے، یہ ساری چیزیں، تو یہ مصروف رہنا کیسا لگتا ہے؟ مصروف رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ نے کہا بھی ہے. جی میں نے بالکل کہا ہے. آپ کا کچھ پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا بہت مصروف رہنا بھی. میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور ایک سنڈے کا دن ملتا تھا اس میں بھی آپ نے جو ہے تو ادبی دنیا سجا لی. تو محترمہ فرماتی ہیں بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے، بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے. تو یہ میں نے دیکھا تھا، بہت مجھے اچھا لگا، تو اگر عطا ہو تو. جی ضرور. اس نظم کا عنوان ہے شکر. شکر کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں یہ ہو تب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. شکر ہمیں کہاں کہاں کرنا چاہیے؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کی میں نے ایک فہرست بنائی ہے کہ ہمیں کہاں کہاں شکر ادا کرنا چاہیے. آپ بنا سکی ہیں وہ فہرست؟ الحمدللہ کچھ کوشش کی ہے، بے شمار ہیں، لیکن جن کا ہم عمومی طور پہ شکر ادا نہیں کرتے ان کو میں نے ان نعمتوں کا. جی. بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے. ہجوم دوست نہ ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، واہ واہ، کبھی محفل میں ہنس لینا، کیا کہنے، کبھی خلوت میں رو لینا، واہ، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کیا کہنے، کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا، کیا کہنے، کیا کہنے، کسی آنسو کو چن پانا، کسی آنسو کو چن پانا، کسی آنسو کو چن پانا، کیا، کسی کا حال لے لینا، کیا کہنے، واہ، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا، کیا کہنے، کیا کہنے، کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، واہ واہ واہ، کسی بوڑھے کی سن لینا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے کام آ سکنا، واہ، کسی کو بھی دعا دینا، کسی کو بھی دعا دینا، کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، کیا کہنے، کسی کو گھر بلا لینا، کسی کے پاس خود جانا، کیا کہنے، نگاہوں میں نمی آنا، نگاہوں میں نمی آنا، کیا کہنے، بلا کوشش ہنسی آنا، بلا کوشش ہنسی آنا، تلاوت کا مزہ آنا، تلاوت کا مزہ آنا، سبحان کوئی اللہ، آیت سمجھ پانا، کوئی آیت سمجھ پانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تلاوت کا مزہ آنا، کوئی آیت سمجھ پانا، کیا کہنے، کبھی سجدے میں سو جانا، سبحان اللہ، کسی جنت میں کھو جانا، کیا کہنے، کیا خدا کی ایک نعمت ہے. پھر سے کہیے، کبھی سجدے میں سو جانا، کبھی سجدے میں سو جانا، کیا کہنے، کیا کہنے، کسی جنت میں کھو جانا، کیا کہنے، سبحان اللہ، خدا کی ایک نعمت، خدا کی ایک نعمت ہے. بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے. آپ بڑی مشہور ہیں ترنم سے پڑھنے کے حوالے سے، اور مشاعروں کی جان ہوتی ہیں، اور بڑی فرمائش میں نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں بھی کراچی میں مشاعرہ ہوا اور بڑی فرمائش کی گئی کہ کچھ ترنم سے عطا ہو. جی، تو اگر ہماری ادبی دنیا میں بھی کچھ ترنم سے عطا ہو، ضرور پیش کر دیتی ہوں ایک غزل. بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے. بہت خوب سامیہ، بہت ہی زیادہ آپ نے جذب قلم بند کیا، اور جی. ارشاد. اپنے پندار اور انا کے چراغ، اپنے پندار اور انا کے چراغ تاک پر رکھ دیے بجھا کے چراغ، اپنے پندار اور انا کے چراغ تاک پر رکھ دیے بجھا کے چراغ. سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں، سر میں چاندی اگی تو ہاتھوں میں، جلتے بجھتے رہے ہنا کے چراغ، جلتے بجھتے رہے جلتے بجھتے ہنا کے چراغ. وہی جو اب ہم بات کر رہے تھے کہ شاعر ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
تو اس کو بھی قلم بند کیا ہے. بہت بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. زندگی کی اندھیری گلیوں میں، زندگی کی اندھیری گلیوں میں کون رکھتا رہا دعا کے چراغ، کون رکھتا رہا دعا زندگی کی کے اندھیری گلیوں. چراغ. بہت خوبصورت. زندگی کی اندھیری گلیوں میں کون رکھتا رہا دعا کے چراغ. اور حاصل غزل شعر جو میں آپ کو سنا دوں کہ روشنی کی سبیل کرتے ہیں، روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا پھر سے کہیے. روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، جا رہی ہوں جہاں دبا کے چراغ. کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، جا رہی ہوں جہاں دبا کے چراغ. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت کوئی سورج وہیں سے ابھرے گا، جا رہی ہوں جہاں دبا کے چراغ. کھا گیا مات پھر یقین میرا، کھا گیا مات پھر یقین میرا، تیرگی دے گیا دکھا کے چراغ، تیرگی دے گیا دکھا کے چراغ. اور آخری شعر کے روشنی کا نہ جب سراغ ملا، روشنی کا نہ جب سراغ ملا، ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ. روشنی کا نہ جب سراغ ملا، ہم نے دل رکھ دیا بنا کے چراغ. روشنی کی سبیل کرتے ہیں، کاغذوں پر بنا بنا کے چراغ. ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ لاہور سے خصوصی طور پر تشریف لائی ہیں ہماری ادبی دنیا میں شرکت کے لیے، اور بہت ہی ترنم سے بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے جو ہے تو سنایا. وقت ہوا ہے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے اردو ادب کی تاریخ میں شاعر اور شاعرات کا تناسب، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، اور ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی دور حاضر کی خوبصورت اور جیدار شاعرہ محترمہ سامیہ ناز صاحبہ. سامیہ، میں آپ سے ہی دوبارہ شروع کروں گا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے،
تو کتنا مؤثر ہے یہ ادب کو پھیلانے میں؟ بہت کارگر ہے، بہت مؤثر ہے، اور ہمیں صرف اس کا درست استعمال کرنے پہ یہ بات آپ نے بتائی، یہ جب بالکل آپ نے بتائی، تو آپ کا کہنا کیا ہوگا جو لوگ جو گھر والے یا جیسے آپ نے کہا کہ بہت بندشیں ہیں، بہت پابندی ہیں خواتین پر اپنے اظہار اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، تو کیا میسج دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو یہ پابندیاں لگاتے ہیں یا انہیں جو لوگ پابندیاں لگاتے ہیں ان کو میں ضرور مخاطب کرنا چاہوں گی کہ آپ بھروسہ کرنا سیکھیں. جب آپ بھروسہ دیتے، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو واپس ملتا ہے. جب آپ شک کرتے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو نفسیاتی طور پہ وہی راہ دکھاتے ہیں جس پر اس کو نہیں جانا ہوتا. تو آپ بھروسہ کریں، اعتماد دیجئے بچوں کو، بہت پیار دیجئے، اور ان کے صلاحیتوں کو اس پہ پابندیاں لگانے کے بجائے اس کو ایک مناسب مثبت راستہ دیجئے، اسپیس دیں، اسپیس دیں اور ان کو مثبت راستہ دیجئے تاکہ وہ اس پہ وہ نکل کے اپنے ٹیلنٹ کو کا اظہار کر سکیں. لیکن سرے سے یہ منع کر دینا کہ کچھ نہیں لکھو گی اور کہیں نہیں چھپنے دو گی اور کہیں سامنے نہیں آؤ گی، یہ رویہ درست نہیں ہے. اس سے معاشرے میں بغاوت اور تھوڑا سا منفی رجحان جو ہے وہ، تو بچیاں جو ہیں پھر بعض اوقات صرف ضد میں آ کے والدین کی کچھ غلط راہیں اپناتی ہیں، کچھ غلط سمت نکل جاتی ہیں. تو والدین کو اپنی بچیوں پہ ان کو بتاتے رہیں، صحیح ڈو اینڈ ڈونٹس ان کو ہمیشہ بتاتے رہیں. میرا خیال ہے کہ انہیں اظہار خیال کی اجازت جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس اظہار خیال پر جو وہ کر رہی ہیں اس پر ایک نظر رکھنی چاہیے، ان کا رجحان جو ہے اس پہ رہنمائی دیتے رہنا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنا چاہیے کہ ان کا رجحان جو ہے وہ کس طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ بہت ہی سینئر بھی ہیں ہمارے درمیان، تو جذبات کے بارے میں کہ جتنا ان کو دبائیں گے اتنا یہ جو ہے یہ ابھر کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وقت ایسا آئے گا کہ یہ بغاوت پہ مجبور کر دیں. تو ایسا کچھ بتائیں کہ وہ جنرل رویہ نہیں ہے، وہ ایک خاص علاقے کا ایک رواج ہے کہ قرآن سے شادی. بتائیے. اچھا، قرآن سے شادی کا جو ایک ہمارے مخصوص علاقوں میں ایک رواج ہے، اس پہ ایک شعر ہے میرا کہ باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ، باندھ کر میرے برادر مجھے قرآن کے ساتھ، نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں، نام اپنے میری جاگیر کیے جاتے ہیں. بات وہی ہو گئی نا کہ ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے نا، ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، حتیٰ کہ جو ان کا ایک حق ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنا لفظوں کی شکل میں، شاعری کی شکل میں، نثر کی شکل میں، وہ حق بھی ان کو نہیں دیا جا رہا. جی بالکل. بس وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹوا دو گی، لوگ دیکھیں گے تو تمہارا نام چھپے گا، تمہاری تصویر آئے گی. مطلب یہ سارے رویے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. تو یہ اتنی ترقی کے باوجود ہم ابھی تک ہمارا معاشرہ ابھی تک ان منفی رویوں کا شکار کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم نفسیاتی طور پہ بہت دباؤ میں رہنے والی قوم ہیں، منحاز القوم. سارے جو اس میں صرف خواتین کی بات نہیں ہے، جو مرد حضرات ہیں ان پہ بھی بہت قدغنیں لگاتا ہے معاشرہ، اور بہت ہی غیر فطری پابندیاں لگاتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحفظ کر لیا ہے اپنے نسل کے کردار کا. اب موجودہ دور میں جو ہم نوجوان نسل کا کردار دیکھتے ہیں اور اس کے ہم شاکی بھی نظر آتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر ہمیں یہ اپنے رویوں پہ اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا کہ ہم نے کہاں تربیت میں غلطی کی کہ نئی نسل جو ہے وہ آج اتنی زیادہ بے روی کا شکار ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم دیکھیں انصاف کی نظر سے تو ہم ہی اس کے مجرم ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو بعد میں. تو ہم یہ اس وجہ سے میں اس چیز کے خلاف بات ہمیشہ کرتی رہتی ہوں، جہاں جس فورم پہ بھی ہوں میں یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی بہت ضرورت ہے. خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ جاری، اور جو رویے رائج تھے آج تک جن کو ہم نے بہت محترم جانا ہوا تھا، ان کو تھوڑا سا معاشرے کی موجودہ تقاضوں کے مطابق تھوڑا سا اثر نو ترمیم کی، کچھ کاٹ چھانٹ کی ضرورت ہے. بالکل. اس کو آپ بغاوت کہیں گی یا جرت کہیں گی؟ دونوں ہی ہیں. جرت ہوگی تو بغاوت کر پائیں گے نا. واہ،
जुर्रत जिसमें होगी वो ही बगावत करेगा, वरना तो डर के बैठे रहते हैं लोग। ऐसा होना कि जुर्रत तक आकर जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, मतलब इतना मजबूर न किया जाए उसको, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां, इतने कदगन न लगाए जाएं कि वो बगावत पर मजबूर हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा जो आज का गुफ्तगू का मौजू है कि उर्दू अदब की तारीख में शायर और शायरात का तनासुब और शायरात का तनासुब कम क्यों है, इस पर हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने, मोहतरमा सामिया नाज़ साहिबा ने और लाहौर से आए हुए हमारी इंतहाई मोहतरम काबिल एहतराम डॉक्टर खालिदा अनवर साहिबा ने बड़े सैर हासिल गुफ्तगू की है। और जो उस गुफ्तगू का कंक्लूजन है या लुब-ए-लुबाब जो है वो ये है कि ख़वातीन किसी भी तरह, किसी भी मैदान में ज़हनी सतह के लिहाज से, जिस्मानी सतह के लिहाज से, जज्बात के लिहाज से किसी भी मैदान में मर्दों से कम नहीं हैं। उनके भी उतने ही हुकूक हैं जितने हुकूक मर्दों के हैं, ख़्वाह वो जायदाद हो। वो कुरान में मुकर्रर किए हुए हैं, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। इस्लाम जो है वो ख़वातीन को बहुत हुकूक देता है, बहन को बहन के हुकूक देता है, बीवी को बीवी के हुकूक देता है, माँ के हुकूक की हिदायत है। तो उनके बहुत ज़्यादा हुकूक हैं और उनके हुकूक का ख्याल रखना और उनके हुकूक उनको देना हमारी माशरती और इखलाकी और इस्लामी जिम्मेदारी है। आपकी थोड़ी सी इस पे तस्दीक करना जी चाहूंगी। बिल्कुल, मैं आप ही की तरफ आने वाला था कि हुकूक, हम एक बात करते हैं कि हुकूक बराबर के हैं। मैं ये समझती हूँ इस्लाम ने औरत को मर्दों से ज्यादा हुकूक दिए हैं। वाह क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल दिए। ये अगर जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी तो इससे बड़ा जो है तो वो रुतबा औरत का और क्या हो सकता है। तो इस्लाम ने तो मर्द के बराबर के नहीं, मर्द को पाबंद कर दिया कि उसकी तमाम किफालत करे, उसे उन चीजों से बरे ज़िम्मा रखे। ये तो मगरिब का तस्वुर है कि बराबर के हुकूक वाला। इस्लाम का तस्वुर तो ये है कि औरत के हुकूक कहीं ज्यादा है मर्द से। नहीं, मैं हुकूक से ज्यादा मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था कि किसी भी तरह कम नहीं, औरत जो है वो मर्द से किसी भी तरह, किसी भी जज्बे में, ख्यालात में, हिम्मत में किसी भी तरह कम नहीं है, सलाहियतों में। और पूरी दुनिया में मर्दों के शाना बेशाना जो है वो काम करी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी अब जो है ये चिराग रोशन हो चुके हैं और चिराग से चिराग जो है तो जलते जाएंगे। और आप जैसी जुर्रतमंदाना ख़वातीन जो है जब सामने आएंगी और मतलब खुल के अपनी राय का इजहार करेंगी और इस तरह लोगों को मोटिवेट करेंगी तो यकीनन हमारी बच्चियों को उनके हुकूक जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर अपने हुकूक का एहसास और शऊर जो है तो वो पैदा होगा और वो उनकी डिमांड भी जो है वो कर सकेंगी अपनी जुर्रत को इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल सही। तो कुछ कहना चाहेंगी? सिर्फ चंद मिनट हमारे पास। हाँ जी, मैं आखिर में आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि आप यानी आपका ये काम अदब से नहीं, सॉरी ठहरे, ये तो शौक नहीं, हाँ, आप एक डॉक्टर होते हुए आपने अदब से लगाव रखा है, अदब से शगफ है आपका और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये अदब की तरवीज के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है आपका। तो आप टाइम निकालते हैं अदब के लिए तो ये बड़ी बात है। आज के दौर में वक्त की कमी का शिकार हैं सब लोग और आप अपने शौक की वजह से ये करते हैं तो बहुत काबिल सताइश है आपका तो ये अमल। मैं वही शेर दोबारा दोहराना चाहूँगा कि बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है। तो अपनी पेशा वराना जो मसरूफियात हैं उनके साथ साथ तिब जो है वो पेशा है और अदब जो है वो पेशेंस है। क्या तो ये मेरा पेशेंस है, मुझे यहाँ आकर रिलैक्स फील होता है, मेरा जहनी तनाव कम होता है, जो पूरे हफ्ते का जो वर्किंग लोड होता है काम का और जब मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा होता हूँ आप लोगों से जो है तो वो मैं भी गुफ्तगू होता हूँ, तारुफ हासिल कर रहा होता हूँ तो वो मैं एक रिक्रिएशन अपने अंदर जो है तो वो फील करता हूँ। तो ये बचपन से ही मेरे अंदर मौजूद है और अब उसके इजहार का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेट्रो चैनल की तरफ से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला है। इसके साथ ही हनीफ सईद की अद्दु दुनिया से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। आप जानते हैं कि ये अद्दु दुनिया क्रिस्टल हेयर ऑयल बनाने वालों के ताउन से आपकी खिदमत में हर इतवार की सुबह सजाई जाती है और ये क्रिस्टल हेयर ऑयल बनाने वालों का कहना है आपसे लंबे आपके बाल, क्रिस्टल हेयर ऑयल का कमाल।
کرسٹل ہیئر آئل کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے گا. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ذہن کو سکون فراہم کرتا ہے, یعنی کہ ریلیکسیشن فراہم کرتا ہے. اس کا مساج جو ہے جو دماغ کو ریلیکسیشن فراہم کرتا ہے. تو آپ جیسے دماغی کام کرنے والوں کے لیے کرسٹل ہیئر آئل جو ہے تو ایک مفید ٹونک ہے. حنیف سعید کی ادب دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں زندگی رہی صحت رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.